عملی افراد آپ کو مبارک، آپ کی بہت زیادہ خوش قسمتی آ رہی ہے، آپ کے اپنے گھر میں مریخ اور مشتری داخل ہو رہے ہیں، اور مشتری اور مریخ کا کرن ہے، اس سے آپ کے مالی معاملات، پیشہ ورانہ معاملات، ذاتی معاملات، بہت کچھ ہونے والا ہے، اچھا ہونے والا ہے، کاروبار آگے بڑھ جائے گا۔ صرف میں یہ کروں گا اگر کوئی معاہدہ کرنا ہے تو اس کو ذرا اچھی طرح پڑھ لیں پہلے، پھر اس پر دستخط کریں، اور آپ کو ماشاءاللہ بہت توانائی حاصل رہے گی ان پلانٹ کی وجہ سے۔ آپ لاٹری کا اگر ٹکٹ خریدنا چاہیں وہ بھی خرید لیں، اس کا مطلب اتنی خوش قسمتی ہے۔ وہ آپ کو بہت زیادہ دولت آنے کی وہ ہے، امید کی جا سکتی ہے مریخ مشتری کے کرن سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رومانوی طور پر بھی آپ کے لیے اچھا وقت ہے، تو یوں سمجھیے کہ آپ کے لیے تو یہ ایسے دن ہیں کہ آپ صحیح موڈ میں ہوں گے، ہر چیز آپ کی موافقت میں نظر آتی ہے، اور آپ زندگی سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں ٹورس، جیسے ہم اردو میں سور کہتے ہیں۔ 28 مئی سے آپ کے حالات بہت اچھے ہونے والے ہیں، خاص طور پر مالی حالات۔ آپ کے 12ویں خانے میں مریخ اور مشتری کا کرن ہو رہا ہے، تو جب 12 خانے میں مریخ اور مشتری کا کرن ہوگا تو آپ کی جو وجدانی صلاحیتیں ہیں، نفسیاتی صلاحیتیں ہیں، ان کے لیے وہ بہت اچھا وقت ہے۔ آپ ان وجدانی صلاحیتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کسی گرو کو پکڑیں، کسی استاد کی مدد لیں جو ان معاملات میں سفر طے کر چکا ہے پہلے، تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ مریخ مشتری آپ کو بہت کچھ دینے آ گئے ہیں، آپ کے وجدانی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح آپ اپنے معاملات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کی رومانوی زندگی کو 4 چاند لگ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ چار طرف شروع ہو جائے گی رومانوی زندگی؟ ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے رومانوی زندگی آپ کی، یعنی ادھر بھی دیکھیں گے رومانس، ادھر بھی دیکھیں رومانس، ادھر بھی دیکھیں رومانس، ہر طرف رومانس ہی رومانس۔ ہاں جی، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اچھا یہ تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رومانس جو ہے آپ کا بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا۔ محاورتاً تو یوں میں کہہ گیا ہوں، مراد یہ ہے کہ معاملات، رومانوی معاملات بہت زیادہ آپ کے حق میں ہیں۔ اخراجات پر قابو پائیں حضرت، اور آپ کی آمدنی جو ہے وہ بڑھے گی، لیکن اخراجات پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آمدنی کتنی بڑھے گی؟ بہت بڑھے گی یا تھوڑی بس گزارا؟ آپ کو کوئی ان دنوں خواب آنے والا ہے، اور وہ خواب جو ہے قدرت کی طرف سے آپ کو ایک بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کسی موضوع شخص سے پتہ کریں، اور اگر آپ خود تعبیر کر سکتے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ قدرت آپ سے کیا کہہ رہی ہے، اور پھر اس کے مطابق چلیں۔ یہ خواب آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو اس ہفتے، یعنی خواب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سمجھنا بہت ضروری ہے، خواہ کسی تعبیر کرنے والے کے پاس تشریف لے جائیں یا خود ہی سمجھیں۔ اچھا جو ایک سیکنڈ ذرا، آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے خوابوں کی۔ یہ خواب جو ہیں یہ لائف میں ان کی کچھ تعلق ہوتا ہے زندگی سے؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں، ہم تو یہی سنتے ہیں کہ بس جو آپ سوچتے رہیں اس کے متعلق آ جائے گا، یا رات کو اگر کھانا زیادہ کھا کے سوئے ہیں تو اس سے بھی خواب آتے ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ یو بلیو ان دس تھنگ کہ یہ کوئی ایک غیب کا ایک طریقہ ہے نیچر کا جو آپ کو کچھ خواب ایسے ہیں اپنا مسلمی صاحب جو معدے کے خمار سے آتے ہیں، وہ ڈراؤنے خواب ہیں، فکر ڈالتے ہیں، الجھن ڈالتے ہیں۔ کچھ ایسے خواب ہیں جو انسان خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ اشارہ ہوا ہے مجھے، کس چیز کے قدرت مجھے کچھ بتا رہی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سوری رات سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ہفتے اگر کوئی خواب آئے اور آپ یہ محسوس کریں کہ یہ مخصوص قسم کا اشارہ ہے، تو آپ اس کی تعبیر ڈھونڈیے، پتہ کریں، اس میں قدرت آپ کو خاص پیغام دے رہی ہے۔ اس پیغام کو حاصل کریں اور آپ کے مسائل انشاءاللہ اس پیغام کے روح سے حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب میں آگے جیمنائی طرف آ رہا ہوں۔ جوزا، آپ کسی تنظیم کو جوائن کریں گے، کسی تنظیم میں جانے والے ہیں، کہ اس میں شرکت کرنے والے ہیں کسی نئی تنظیم میں، اور اس میں جا کر آپ کی کامیابی کے بڑے آثار نظر آتے ہیں۔ نہ صرف آپ خود کامیاب ہو جائیں گے اس آرگنائزیشن میں جا کر، بلکہ اس آرگنائزیشن کے لیے بھی آپ بڑے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس تنظیم کو جوائن کریں۔ 30 مئی کو نیا چاند ہوگا، اس سے 2 ہفتے کے لیے آپ مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے، اور کئی منصوبوں کی بنیاد بھی رکھیں گے اپنے ذہن میں،
یہ جو وقت آپ کے آ رہا ہے اس میں نئی ملازمت بھی آپ کو ملتی نظر آتی ہے، آپ کو بہتر خیالات آ رہے ہیں، آپ ان خیالات پر عمل کریں اور اپنے صورتحال کو بہتر بنائیں. اور یہ جو بڑا کرن لگ رہا ہے مریخ اور مشرق کا، جس کا میں ہر برے میں ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں، آپ کے بھی جس طرح مریخ لگے گا مریخ مشرق کا کرن، آپ اپنے خوابوں کو عملی شکل دیں. یہ کرن جو آ رہا ہے یہ آپ کو اس قابل کہ آپ اپنے جو عظیم خواب ہیں آپ کے، ان کو آپ عملی شکل دینے کے قابل ہو جائیں گے. دس از ہاؤ نیچر ورکس. فطرت مدد کرتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ، یہاں پر ان کی جیمنائی کی ذرا کچھ ہیلتھ کا بھی بتا دیں. ہیلتھ ٹھیک رہے گی؟ ہیلتھ ٹھیک ہے، ناٹ سو بیڈ. اور کوئی ٹریول پہ نظر آتا ہے، لیکن ٹریول ایسا نہیں نظر آتا جو کہ بالکل سر پر چھائے ہوا، بٹ دیر از پاسبلٹی ٹریول کی. اچھا جی. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جاب، اور جو ان کی رومانوی زندگی ہے، ہاں یہ دیکھیں نا، آپ نے رومانس کا بتایا، وہ سب سے امپورٹنٹ آپ نے بات جو ہے نا اس کو مس کیا پروفیسر. تو جوزی حضرات آپ کی رومانوی زندگی میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اس ہفتے. تو آپ ذرا ذہن کو، آپ کا ذہن بہت تیز ہے، رومانوی زندگی پیچھے رہ جاتی ہے، ذہن آپ کا کہیں آگے نکل جاتا ہے. تو آپ ذہن کو، رومانوی زندگی کو ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ آپ غلط فہمیوں سے بچ سکیں. ذہن پیچھے رہ جاتا ہے کیا مطلب؟ ذہن پیچھے رہ جاتا ہے کا کیا مطلب؟ ہاں، یہ کئی دفعہ ذہن پیچھے رہ جاتا ہے، رومانس آگے نکل جاتا ہے. کئی دفعہ رومانس پیچھے رہ جاتا ہے، ذہن چنانچہ وہ مطابقت نہیں ہو پاتی، غلط فہمیاں الٹی نہیں. بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. ویل دس از واٹ، یہ کیوں ان کا ذہن بہت تیز ہے جیمنائی حضرات کا. یہ یعنی یہ ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہی ہے. کبھی تو یہی ہوتا ہے، کبھی ذہن اتنا تیز ہوتا ہے، وہی جو میں نے صورتحال پیدا کی ہے آپ کے سامنے، کہ اتنا ذہن تیز ہے کہ ذہن تو نکل گیا، رومانس پیچھے بیٹھے ہوئے اور بلا رہے ہیں رومانس کے کچھ میرے بارے میں. جی واپس آ جاؤ. یا سوچیں میری اس پرسان حال کوئی نہیں ہے. اچھا جی، یہاں پر پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا جیمنائی کا اور وہ رومانس. افراد کی طرف آتے ہیں، آپ کو کوئی مثالی ملازمت ملتی نظر آتی ہے. اچھا. یا جو ملازمت آپ اس وقت آپ ملازمت کر رہے ہیں اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے. نمبر 2، جو آپ کے لیے ضروری بات ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے ملازمت بھی ہے، آپ کے سامنے دوست بھی ہے. آپ دوست کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، آپ دوست کی خاطر اپنی ملازمت کو نظر انداز کرتے نظر آ رہے ہیں. حضرت یہ آپ سوچ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دوست ادھر ہی ہے، آپ اپنی جاب کو سنبھالیں، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. دوست کو ترجیح نہ دیں، فی الحال ملازمت کو ترجیح دیں. خانگی معاملات میں بھی آپ کو ان کو سنبھالنے کا، بہتر بنانے کا موقع مل رہا ہے، لیکن آپ بہتر بنانے میں کوئی روب داب اور بڑی ڈانٹ ٹپٹ سے بھی کام لے رہے ہیں. آپ ذرا نرمی سے کام لیں اور اپنے خانگی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور آپ کا ہفتے کے آخر میں کچھ چڑچڑا پن سا نظر آتا ہے، کنٹرول کریں اپنے آپ کو. ہیلتھ کیسی ہے ان کی ہیلتھ؟ تو آپ اپنے دوست کو اس وقت ترجیح نہ دیں، اس وقت ملازمت کو ترجیح دیں. اگلے ہفتے یہ آپ سے غلطی ہونے والی ہے. اب میں آتا ہوں ہستی حضرات کی طرف. ایک خاص طور پر یہ جو سرطانی حضرات ہیں، ہمیں میلز آئی ہوئی تھی، ان کی ہیلتھ کیسی ہے؟ ہاں جی، جہاں تک حل کے تعلق ہے تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیریس پرابلم، وہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جیسے کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ کریں، وہ پرابلم ہے. اور اچھا دوسرا جی، یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ میں کہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دوست کے بارے میں مت سوچو زیادہ اور اپنی جاب کو دیکھو. ملازمت کو ترجیح نہیں دے رہے، ملازمت کو آپ نے اس کو آپ رسک لے رہے ہیں یہ دوست کی خاطر. ایسا نہ کریں، ملازمت کو رہنے دیں اور ساتھ ساتھ دوست کو بھی اپنائیں. اچھا جی، آ جائیں لیو اسدی میں حضرات. اسدی حضرات کی طرف آتا ہوں. اور یہ جو کرن لگ رہا ہے مشتری اور مریخ کا، اس کرن کی وجہ سے آپ کیریئر کے حوالے سے آگے بڑھیں، آپ کو کافی تقویت ملے گی اور نئے مواقع آپ کو آ رہے ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیں. اور اس ہفتے کے شروع میں آپ کو 2 اسباب سے ملاقاتیں نظر آتی ہیں، اور آپ کی جو تفریح طبع کے لیے آپ وقت نکالیں، باہر نکلیں اور اپنے آپ کو فریش کریں. آپ خود بھی ایسا سوچ رہے ہیں کہ مجھے دباؤ سے، پریشر سے نکلنے کے لیے تفریح طبع کا کوئی سامان پیدا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو آپ کا موڈ بن رہا ہے کہ میں کوئی اور ہنر سیکھ لوں، ٹیکنیکل ہنر، تو آپ اس طرف آئیے. پلانٹ آپ کی مدد کر رہے ہیں اور آپ اپنا اس نئی جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو ٹائم دیں. پلانٹ آپ کے حق میں ہے، یہ آپ کے لیے
بہت ہی اچھا ثابت ہوگا، اور اس کے بعد آپ اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، دلچسپ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ بدھ کے دن آپ محسوس کریں گے. اچھا، ہیلتھ یعنی جاب ٹھیک ہے، جاب ٹھیک ہے، نارمل. ہاں جی، جاب ویل گوز آن، بلکہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. جاب ہی کی تو ستارے اچھے لگے ہوئے ہیں لوگوں کے. آ جائیں جی آگے، ورگو آ جائیں. سنبلا. ہاں جی، میں سنبلا زراعت کی طرف آتا ہوں. بیٹھے بیٹھے آپ کو زندگی بہتر بنانے کے لیے ایک اچھوتا خیال آ رہا ہے. اس کو اچھوتا سمجھ کے آ رہے تو نہ کریں، اس کو پکڑ لیں اور پھر اس آئیڈیاز پر عمل کریں، اور اس آئیڈیاز کے مطابق لائے عمل ترتیب دیں اور آگے بڑھیں. یہ جو خیال ہے بڑے نفع بخش، آپ کی مالی صورتحال بہتر بنانے والا خیال ہے. کوئی نئی اسکیم بنائیں، نیا منصوبہ بنائیں. اس سلسلے میں آپ کو ہر طرح کی مدد اور اطلاعات ملیں گی. جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی مدد اطلاعات ملیں گی، اور آپ یہ کام آسانی سے کر سکیں گے. کیریئر کے حوالے سے کوئی نئی ذمہ داری، نیا منصوبہ آپ کے سر پر آ رہا ہے. کیریئر کے حوالے سے کوئی مزید آپ کا کیریئر جو ہے وہ اس میں رسپانسبلٹی کا اضافہ ہونے والا ہے. اس میں اور بڑی ذمہ داری آ رہی ہے، اس سے آپ بڑے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اور باقی جو مریخ مشتری کا کرن ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو مالی حالت ہے اور جو مالی پیشہ ورانہ صورتحال میں بہت اچھی تبدیلی آ رہی ہے. آپ کو نئے ذرائع اور اساسات حاصل ہوتے نظر آتے ہیں. تو یہ جو کرن آ رہا ہے مریخ مشتری کا، آپ کو بہت کچھ دے کر جائے گا. اس کا مطلب ہے ورگو کے لیے تو اگر وہ if they are ready so they can grab a lot. تو ورگو کے لیے تو حالات اچھے آ رہے ہیں مریخ مشتری کی وجہ سے، کرن کی وجہ سے. زبردست. آگے چلوں جی جی بالکل. لبرا، ہم میزان. لبرا کی طرف آتے ہیں. اہم پلانٹ ہے. میزانی حضرات، آپ کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ ہر طریقے سے، ہر طرح سے، ہر جانب سے آپ کی طرف کھچے چلے آ رہے ہیں. آپ کی جادو بری شخصیت میں مزید چمک دمک پیدا ہونے والی ہے، اور تعلقات کے لحاظ سے یہ ایک مثالی وقت ہے. ان تعلقات کو آپ اس شکل میں دیکھیں. اٹ از اے آئیڈیل سچویشن in which you are placed at present as far as your relationship with others are concerned. تو آپ اس مثالی صورتحال سے فائدہ اٹھائیے. حضور سفر بھی نظر آ رہا ہے، آپ کا امکان ہے. یعنی کوئی بڑا ٹریول ہے ملک سے باہر جانے کا؟ ہاں جی، ملک سے باہر سفر نظر آ رہا ہے، اور یہ وقتی سفر ہے. باقی یہ ضروری ہے کہ آپ پر بہت دباؤ ہے، آپ تھوڑا بہت باہر نکلیے، تفریح طبع کا کوئی سامان پیدا کریں، اور ہوا خوری تو نہیں کہوں گا، آپ بیرونی لائف میں کچھ تھوڑا بہت حصہ لیں اور اپنی موجودہ کشمکش سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور رومانوی جو آپ کے معاملات ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن یہ معاملات ایسے ہیں اگر آپ ان کو توجہ دیں گے تو آپ کا کیریئر متاثر ہونے والا ہے. اور اگر آپ کیریئر کو بہتر سمجھتے ہیں، اس کو ترجیح دیں گے، تو رومانی معاملات متاثر ہو جائیں گے. اب آپ نے رومانی معاملات اور اپنے کیریئر میں توازن پیدا کرنا ہے. یہ تو آپ اتنی مشکل پیدا کر رہے ہیں نا. نہ آدمی رومانس کو چھوڑ سکتا ہے، نہ آدمی کیریئر کو چھوڑ سکتا ہے. پروفیسر صاحب، سر آپ سمجھائیں نا. نہیں، میں تو آپ نے تو میں نے جو سمسیا دیا کہ یہ آپ توازن پیدا کریں، ایسا کوئی رویہ اختیار کریں کہ دونوں کو آپ بیچ بیچ لیتے جائیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیلنس کریں. مجھے یہ بتا دیں، آپ ماشاءاللہ اتنے تجربہ کار آدمی ہیں، بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ بیلنس ہو سکتا ہے، گائیڈ لائن دینا ساتھ کہ اتنا وقت رومانس کو دیں کہ کیریئر متاثر نہ ہو، وہ بھی پوری طرح کیریئر کو توجہ دیں، پھر رومانس کریں. اور کیریئر کو اتنا ٹائم نہ دیں، ضرورت سے زیادہ دیں کہ رومانس متاثر ہو. ایک آدمی وہ بیلنس پیدا کر لیتا ہے. اچھا، وی آر ڈوئنگ اے ریئل ٹاک. اور یہ جو ہے نا، جو اپنے میزانی میں یہ بیلنس پیدا کرنے میں ماہر ہے تعلقات کے حوالے سے. تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. نہیں، وی شیل ہوپ فار دا بیسٹ. پر میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار ہیں، زندگی آپ نے بڑی دیکھی ہے. کیریئر کے حوالے سے تو آپ ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا بہت بندہ خیال کر لیتا ہے ٹائم کے حوالے سے، لیکن رومانس میں جب آپ جاتے ہیں تو ٹائم کو قابو کرنا، جو میں نے دیکھا ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں. ہاں، میں نے ایک پرابلم رکھا ہے ان کے سامنے
میں نے میزانی افراد کے سامنے ایک پرابلم رکھ دیا کہ دس از آل پلانٹ سیز کہ ایک دونوں میں آپ نے توازن پیدا کرنا ہے اس وقت. رومانس جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے, وہ عام رومانس نہیں ہے. اچھا جی. اچھا اعلیٰ درجے سے کیا مراد ہے آپ؟ ایک رومانس ہوتا ہے پھسپھسا ہلکا پھلکا ویسے فلرٹیشن. ایک رومانس جو ایموشنل انوالومنٹ, بہت زیادہ انوالومنٹ, وہ میں کہہ رہا ہوں. آپ کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹچ بٹن رومانس ہے. صحیح. اچھا ذرا ہو جائے. ٹھیک ہے جناب, آ جائیں آگے جی. اب میں اکبری آزاد کی طرف آ رہا ہوں. اسکارپیو حضرات, یہ جو کرن لگ رہا ہے مریخ اور مشرقہ, آپ کے کام میں آپ یوں سمجھیے کہ آپ کام کے لیے آپ کے اس میدان میں آپ کو بہت زیادہ خوش قسمتی آنے والی ہے اور آپ بہت آگے نکل جائیں گے اور آپ کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوگا. لیکن مزہ یہ ہے کہ کیریئر کے لحاظ سے جو بہت بڑی ذمہ داری آپ کو ملنے والی ہے, آپ اسے نپٹتے بھی نظر آتے ہیں. آپ کی بھرپور توانائی, کاروباری طور پر بھی کوئی نیا کاروبار شروع کریں یا ویسے ہی شروع ہے پہلے سے تو بڑھے گا. مالی طور پر آپ کے نہ صرف حالات اچھے ہیں بلکہ بہتر سے بہتر مواقع ملنے والے ہیں, ان سے آپ فائدہ اٹھائیے. آپ اتنے جذباتی ہو چکے ہیں, آپ کے اندر جذبات نے اتنا تلاطم مچایا ہوا ہے کہ آپ کے پھٹنے کا خطرہ ہے. اللہ مراد یہ ہے کہ آپ لڑائی جھگڑے تک باہر آ جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی سرگرمی اختیار کریں, باہر نکلیں, دوڑیں, گھومیں پھریں اور اپنے اندرونی بڑاس کو باہر نکالیں نفسیاتی طور پر. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہفتے کے آخر میں آپ کسی سے گتھم گتھا نظر آتے ہیں اور یہ صورتحال بڑی خراب ہوگی. بڑا آپ نے تو بہت بڑے تلاطم ذکر کر دیا. نہیں ابھی ادھر ہی رہیں, ابھی اور کسی طرف نہ جائیں. یہ میں اس پر پوچھنا چاہتا ہوں, ان کی ہیلتھ کیسی ہے اسکارپیو کی؟ ہیلتھ اثر پڑے گا اس دباؤ کی وجہ سے. اچھا. لیکن آپ یہ شاید پہلے بھی ذکر ہوا ہوگا, یہ سب سے زیادہ بیماریوں کا مقابلے کرنے والے یہی برج ہے. اچھا. جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو وہ آگے پسند ایک دیوار کھڑی ہے, جبکہ ہمیں جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بیماری ابھی کافی دور ہے, ہم پہلے بیمار ہو جاتے ہیں, ہم پہلے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو یوں یہ لوگ بڑے تیز ہیں. اسکارپیو irresistible. اچھا. They are irresistible. ریزسٹیبل. As far as diseases come, immune. It doesn't affect them easily. مہاراج جی اچھی بات ہے اسکارپیو کے لیے کہ بیماریوں کا بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں, پروفیسر کہہ رہے ہیں, اور پلینٹس کی بات آپ نے سن لی. لیکن حضرات سیجیٹیرین, آپ کے جو کرن لگ رہا ہے مریخ اور مشرق آپ کے 5ویں خانے میں لگ رہا ہے. 5ویں خانے میں اگر کرن لگے ایسے ستاروں کا, ایسا اچھا کرن, تو رومانی معاملات جو ہیں ان کو چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے, رومانی معاملات کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ آپ رومانی معاملات کے بالکل بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بڑی عمر کے کوسی حضرات ہیں, صاحب اولاد ہیں, ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کے اب اولاد کے لحاظ سے جو معاملات ہیں ان میں کوئی بہتری آنے والی ہے. اولاد کی وجہ سے جو وہ فکر مند ہے وہ معاملات حل ہونے والے ہیں, کوئی مسئلہ نکلنے. اولاد نے اپنا جوڑا خود ہی ڈھونڈ لیا, آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں. اس کا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو والدین کو اپنے اولاد کے حوالے سے الجھنے ہیں, پریشانیاں ہیں, تاخیر ہو رہی ہے یا سوچ رہے ہیں, وہ اس کرن کی وجہ سے, مریخ اور مشرق کی کرن کی وجہ سے اولاد کے حوالے سے بھی آپ کے معاملات آپ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو بہت زیادہ دعوت نامے مل رہے ہیں اگلے ہفتے. کس چیز کے؟ وہ لوگ انوائٹ کریں گے تو آپ اس انویٹیشن کو قبول کریں, کھائیں پیئیں جائیں, اور اچھا, اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں. اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں جس بات کا, وہاں پر ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں, آپ دیکھیں نا, میں تو برخودار کی نصیحت پر ضرور عمل کریں. میں تو آپ کی جو آپ نے جو بات کہی ہے میں تو اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں. تو یہ آپ کی دوستی ہو, سوشل لائف ہو, جتنے بھی تعلقات ہیں ان میں بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے اور آپ زندگی سے لطف اندوز ہوں گے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ کے 1-2 پلانٹ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو زندگی اتنی اچھی, اتنی پرسکون, اتنی آپ کو یہ خاموش پرسکون زندگی اب محسوس ہوگی, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے, کیا زندگی میں اتنے سکون آ سکتا ہے. یہ تو آپ اتنا اچھا, تو آپ کے ایسے حالات بنے ہوئے ہیں, رومانوی, اولاد کے, پیسے کے, سوشل لائف, تو ہر طرح سے آپ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی ٹریول بھی ہے اچھی جگہ کا؟ ہاں جی, ٹریول اگر کوئی اس طرح کا کوئی
ٹریول اپنے کاروبار میں بہت زیادہ مصروفیت ہے، شاید ٹریول نہ کر سکیں، لیکن آگے چانس آنے والا ہے اس میں. اور ہیلتھ بھی جب اتنا رومانس چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں اور ہر چیز ہاں اچھی جی، چل رہی ہے تو ہیلتھ بھی، پیسے، رومانس ضرورت سے زیادہ. اب آپ ایسا کریں، آپ کا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ ہچکچاتے ہیں رومانوی معاملات میں، لیکن اب ان کی اتنی زوردار لہر آ رہی ہے کہ شاید آپ ہچکچانا بھول جائیں، شاید آپ ان رومانوی معاملات میں لپٹ کے رہ جائیں. رومانس میں کون ہچکچاتا ہے پروفیسر صاحب؟ اینی ہاؤ، یہ کیسا آپ نے تو ایسا زبردست پلانٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہچکچاتے رہتے ہیں، آپ کہ یہ ہچکچاتے رہتے ہیں پیار میں. ہاں، یہ ڈرتے رہتے ہیں. پچھلے 2-3 ماہ ایسے پلانٹ آئے ہیں کہ کہ ہاں ایسے ہی کہ آگے بڑھے نہ بڑھے، لیکن اب یہ صورت ہے ہی نہیں سوچنے کی، وہ سوچنے کا وقت نہیں. فولاد بن گئے آپ، فولاد، اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. زبردست. آ جائیے جی، کیپریکارن جدی حضرات. آپ کی خانگی زندگی میں بہت سرگرمی نظر آ رہی ہے. گھریلو زندگی میں شاید آپ گھریلو زندگی کو پھر جوائن کرنے لگے ہیں، یا گھریلو زندگی میں آپ شرکت کرنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو قدم بھی اٹھانے والے ہیں، اور یہ آپ سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے اٹھاؤں. کسی بہت بڑے منصوبے سے نپٹنے کے لیے آپ کو تیاری کر رہے ہیں. 23 مئی کو آپ کو بہت بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. 23 مئی پروفیسر صاحب، آج بہت بڑی ذمہ داری. 23 مئی نہیں کوئی اور ڈیٹ ہوگی، کیونکہ اور آج اس کی وجہ سے ہر کسی کی نظر آپ پر ہے. پروفیسر صاحب اس ذمہ داری کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ سر جی، آج کیا تاریخ ہے؟ آج 27 ہے، آپ 23 مئی کی بات کر رہے ہیں. میں 29 کی کہہ رہا ہوں اچھا ہاں، کہ 29-23 کو آپ کو بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے. 29 مئی کو بڑا بڑی بوجھ ذمہ داری. ڈالا جا رہا ہے. ذمہ داری سے نپٹنے کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اپنے بروکار لانا پڑے گا، اور لوگوں کی نظر آپ پر ہے کہ آپ اس منصوبہ کے حوالے سے کیا کرتے ہیں. دوسرا یہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں بڑے آپ کو یقین ہو گئے ہیں کہ میرا مستقبل درخشاں ہے. اس سے بھی آپ کے نفسیاتی طور پر آپ یوں سمجھے آپ بحال ہو گئے ہیں، اور آپ کے جو کوئی عملی خواب آپ نے دیکھے ہوئے ہیں اقتدار کے لحاظ سے، اس کو پورا کرنے کی آپ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. 29 مئی کے بعد آپ کے ذاتی جو معاملات ہیں پرسنل، ان میں بہت زیادہ اہمیت ہو جائے گی، ان کو آپ کو حل کرنا پڑے گا. لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں آپ کے احترام میں، آپ کے عدل عزیزی کے باعث، تو لوگ آپ کو توجہ دے رہے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک. اینی کوشچن اباؤٹ کیپریکارن؟ ایکویریس پلیز. ایکویریس. یس. دلوی حضرات، یہ جو کرن لگ رہا ہے مریخ اور مشتری کا، اس سے آپ کو مزید شہرت ملنے والی ہے. اچھا. آپ پہلے بھی شہرت حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں پچھلے ہفتوں سے. لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں. آپ تحریر و تقریر میں اپنا جادو جگاتے نظر آتے ہیں. زیادہ تر میں تقریر کے بارے میں کہوں گا. ان دنوں آپ اس لہجے میں آ رہے ہوئے ہیں. تقریر، آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں مزید بڑھ رہی ہیں، اجاگر ہو جائیں گی، آپ ان کو استعمال کریں گے. رومانوی طور پر کوئی ماضی میں، سکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں کبھی دور کا کوئی تعلق تھا کسی سے، وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے. بوڑھا آپ رومانس. اپنا دلوی حضرات سوچ لیجئے، اتنا پرانا تعلق پہلے سے آپ تیاری کر لیں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو آگے لے آئے ہیں. آپ دوسروں کے لیے یہ سب کو کیا کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی. اپنے آپ کو کچھ توازن، ریلیکس کریں، کوئی طریقہ سوچیں کہ کام بھی چلے اور صحت بھی ساتھ ساتھ آپ اپنے قابو میں رکھ سکیں. نظر یہ آتا ہے کہ آپ بہت آگے نکل آئے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بہت آپ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے. اپنی صحت کا سوچیے حضرت. اور اس کے بعد یہ ہے کہ شہرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی صحت کو ضائع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ رہ گیا اور پائسز پڑا ہے آگے. ہاں جی، میں پیسے کی طرف آتا ہوں. مریخ مشتری کی کرن سے آپ کے مالی معاملات میں بہت زیادہ خوش قسمتی چلی آ رہی ہے. اپنے منصوبوں پر آپ عمل پیرا ہو جائیں، اور اس طرح آپ خاطر خواہ نتائج حاصل کرتے ہیں. مالی طور پر آپ ان میں علم اور وجدان سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کسی کے گرو بن سکتے ہیں. آپ کسی کے دل کی بات سمجھ جاتے ہیں، کسی کا مائنڈ پڑھ لیتے ہیں. آپ کے گھریلو زندگی میں
یا تو کوئی آدمی بڑا آ رہا ہے آپ کے گھریلو زندگی میں یا کوئی جا رہا ہے، تو کسی کے آنے سے یا جانے سے آپ کی گھریلو زندگی میں بڑا حال چال سی بڑی سرگرمی نظر آ رہی ہے اور آپ اس سے متاثر ہوں گے. آپ نے یہ جو غیر ضروری دباؤ آپ نے اوپر ڈالا ہوا ہے، اب زول آپ کے بارے میں کھانے میں ہے، اس کی وجہ سے آپ پر دباؤ ہے. ہر وقت آپ اللہ کا ذکر، عبادت، خیرات، اس سے اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی رضامندگی حاصل کریں اور اس دباؤ سے نجات حاصل کریں، اور انشاءاللہ آگے چل کر آپ کامیاب ہونے والے ہیں. اور یہ جو آپ کا آل آفسر ہے، اس سے کریں، ایڈجسٹ کریں اپنے آپ کو، گڑبڑ ہے. یہ جو باس آپ کا آپ کی توجہ چاہتا ہے، آپ اس کو توجہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ رفع عامہ کے کام کی طرف بھی آپ کا کوئی دھیان نظر آتا ہے. آئیں رفع عامہ کے لیے کام کریں. ٹھیک ہو گیا. تو حضرات بہت